اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کیا ہے؟ یہ خدا کا نور ہے۔ علم خدا کا نور ہے۔ جو معاشرہ اس کے حقوق پورے کرے گا، جو معاشرہ اس کے حقوق پورے کرے گا، وہ عزت و عظمت، خوشی اور خوشحالی کے حوالے سے پوری دنیا میں معروف و مشہور ہے۔ ہر طرح کی تنگی، محتاجی اور پریشانی اس معاشرے سے دور ہے۔ علم ایک نہیں بلکہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبیوں کی جائیداد ہے۔ جس قوم نے بھی اس کی دل و جان سے تعظیم کی، اس پہ دل کھول کر دولت بھی اور توجہ بھی خرچ کی، اسی کی زندگی شاد باد ہے، اسی کی زندگی شاد باد ہے۔ اور جو اس کی توہین کرے گی، اور جو قوم اس کی توہین کرے گی، اس سے سوتیلی اولاد جیسا سلوک کرے گی، اس سے سوتیلی اولاد جیسا سلوک کرے گی، اس کی زندگی برباد اور اس میں عذاب ہی عذاب ہے، اس کی زندگی برباد اور اس میں عذاب ہی عذاب ہے۔ استاد کیا ہے؟ استاد بھی 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کا جانشین ہے۔ استاد بھی 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کا جانشین ہے۔ جو معاشرہ اس کو بادشاہوں جیسی عزت دیتا ہے، اس کے قریب نہ ہی پریشانی اور نہ ہی تنگ دستی آنے دیتا ہے، وہ معاشرہ کامیابیوں اور کامرانیوں وہ معاشرہ کامیابیوں اور کامرانیوں، خوشیوں اور خوشحالیوں کے قریب ہے۔ اور جو استاد کی عزت نہیں کرتا ہے، اور جو استاد کی عزت نہیں کرتا ہے، اس سے غلاموں سے بھی بدتر سلوک کرتا ہے، وہ معاشرہ لعین اور غمگین ہے، وہ معاشرہ لعین اور غمگین ہے۔ استاد کیا ہے؟ چلو اس کے بارے میں علم کے دروازے مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھ لیتے ہیں۔ فرمایا جس نے علی کو ایک حرف بھی پڑھایا، فرمایا جس نے علی کو ایک حرف بھی پڑھایا، علی نے اس کو اپنا آقا بنایا، علی نے اس کو اپنا آقا بنایا، خود کو اس کا غلام بنایا، خود کو اس کا غلام بنایا۔ وہ چاہے تو مجھ کو بازار میں فروخت کرے، وہ چاہے تو مجھ کو بازار میں فروخت کرے، وہ چاہے تو مجھ کو بازار میں فروخت کرے، اس کو یہ اختیار عطا فرمایا۔ طالب علم کی شان، جو نفع بخش علم حاصل کرنے کی غرض سے نکلتا ہے، جو نفع بخش علم حاصل کرنے کی غرض سے نکلتا ہے، چاہے امیر گھرانے سے چاہے غریب گھرانے سے نکلتا ہے، چاہے اچھے لباس میں چاہے پھٹے پرانے لباس میں نکلتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے اپنی جگہ سے اللہ کا مقرر فرشتہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنا نورانی پر بچھانے کے لیے نکلتا ہے۔ افسوس افسوس، پاکستان میں نہ ہی علم کی، نہ ہی طالب علم کی اور نہ ہی اساتذہ کی قدر ہے۔ آپ کسی بھی بچے سے پوچھ لینا کہ آپ کا ماہانہ تعلیمی خرچ کتنا ہے، اور یہ بھی معلوم کر لینا کہ فضول خرچی، فیشن پرستی، فضول رسم و رواج پہ خرچ اور کاروبار پہ خرچ کتنا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستانی قوم علم اور طالب علم اور اپنے طالب علم پہ، اپنے کاروبار پہ رسم و رواج کے مقابلے میں کتنی دولت اور توجہ صرف کر رہی ہے۔ علم و تعلیم کا شعبہ نہایت ہی پسماندہ ہے۔ اس وقت پاکستان 195 ممالک میں 165 نمبر پر ہے، اور کسی استاد سے پوچھ لینا کہ تیری تنخواہ کتنی ہے، بلکہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جو تم ماہانہ فیس ادا کرتے ہو، جو تم ماہانہ فیس ادا کرتے ہو، وہی تم کو بتا دے گی کہ استاد کی تنخواہ 5,000 ہے یا 10,000 ہے۔ کسان کہتا ہے کہ جتنی توجہ اور دولت فصل پہ خرچ کروں گا، جتنی دولت اور توجہ فصل پہ خرچ کروں گا، اتنی ہی پیداوار ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی بھی یہی ارشاد فرماتا ہے،
جتنی تم توجہ اور دولت علم میرے نور پر خرچ کرو گے اتنی ہی عزت دولت اور شہرت تم کو ملے گی۔ جو گاڑی کم قیمت والی ہوتی ہے اس کی قابلیت بھی اور طاقت بھی کم ہوتی ہے، وہ دور دراز تک سفر نہیں کر پاتی، بس گزارے والی اور وقت گزارنے والی ہی ہوتی ہے۔ اور جو تعلیم کم قیمت والی ہوتی ہے جس پہ دولت بھی کم خرچ ہوتی ہے اور توجہ بھی کم خرچ ہوتی ہے، وہ بھی اسی گاڑی جیسی ہوتی ہے، بس گزارے والی ہی ہوتی ہے۔ علم، طالب علم اور اساتذہ کے حقوق یہودی اور عیسائی اور دوسری قومیں پورے کر رہی ہیں، اس لیے پوری دنیا پہ چھائی ہوئی ہیں اور موجودہ مسلمان اس کو نظر انداز کر رہے ہیں، ان سے غلاموں سے بھی بدتر سلوک کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ذلت و رسوائی ان پہ چھائی ہوئی ہے، اسی وجہ سے مسلمانوں پہ ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہے۔ ابھی تک مسلمان ممالک نے کوئی بھی چیز ایجاد نہیں کی ہے، ان کی علم و تعلیم سے محبت بس اتنی ہی ہے۔ اب اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، تو ہمیں علم سے محبت کرنی ہوگی، علم کے، طالب علم کے اور اساتذہ کے حقوق پورے کرنے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔